أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے اور سورۃ البقرہ بقرہ کا معنی گائے کے ہے، اور چونکہ آگے اسی صورت میں گائے کا ایک قصہ اللہ جل جلالہ نے بیان کیا ہے، جس کی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے. اور یہ صورت عمومی طور پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں. اکثر حصہ اس صورت کا، کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں. جیسے ایک آیت ہے جو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہ آیت مدینہ منورے میں نہیں بلکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس وقت نازل ہوئی ہیں جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پر تشریف لے جا کر حج کے اعمال کو ادا فرما رہے تھے. تقریباً 10 ذی الحجہ کو اللہ جل جلالہ نے اس آیت کو اتارا، اور یہ قرآن کی ان آیات میں سے ہے کہ جو آخر کی آیات بتائی جا رہی ہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً اس آیت کے نزول کے بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ 90 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. تو یہ اور اس طرح کی کئی آیات اور بھی ہیں کہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مدینہ منورہ میں نازل نہیں ہوئی. تو چونکہ مفسرین کے ہاں ان کا ایک ضابطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو صورت مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، چاہے اس عرصے میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں، چاہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہوں یا مدینہ منورہ سے باہر نازل ہوئی ہوں. اور یوں بھی بتایا جاتا ہے، ان کا ایک یہ ضابطہ بھی ہے کہ جو صورت عمومی طور پر جہاں نازل ہوا ہو اکثر حصہ اس کا، تو اس کی نسبت اسی کی طرف کرتے ہیں، اگرچہ اس کا کچھ حصہ دوسری جگہوں پہ بھی نازل ہوا ہو. تو بہرحال یہ مدنی صورت ہے اور قرآن پاک کی تقریباً سب سے لمبی صورت ہے. اس میں اللہ جل جلالہ نے بڑے احکام اور بڑے اللہ جل جلالہ نے اس میں شروع میں جیسے ایمان والوں کے اوصاف بیان فرمائے، پھر کفار کے اوصاف کو بیان فرمایا، پھر اس کے بعد ان کے احوال کو بیان فرمایا منافقین کے، اور اس کے علاوہ اللہ جل جلالہ نے بنی اسرائیل کے یہود کے خاص طور سے ان کی بھی تذکرے اللہ پاک نے فرمائے ہیں. ان میں بہت ساری باتیں ان کی بھی کی ہیں. اور اسی طرح سے اللہ جل جلالہ نے تحویل قبلہ کی بات بھی اس کے اندر کی ہیں اس صورت میں. اور اس کے علاوہ بہت سارے انفاق فی سبیل اللہ اور اسی طرح جہاد سے متعلق اللہ جل جلالہ نے احکام بیان فرمائے ہیں. تو بہرحال ایک مفصل صورت ہے قرآن پاک کی، سب سے لمبی صورت اور سب سے بڑی صورت اور فضیلت والی صورت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل شیء سناما وان سنام القرآن سورۃ البقرہ. فرمایا کہ ہر چیز کا ایک اونچا حصہ اور اعلیٰ حصہ ہوتا ہے، اور فرمایا کہ قرآن پاک کا جو اعلیٰ اور برتر حصہ ہے وہ سورۃ البقرہ ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ. فرمایا کہ سورۃ مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو فإن أخذها برکہ. فرمایا کہ اس سورت کا لے لینا اور اس کو پڑھنا، اس کے مطابق زندگی بنانا، اس پر عمل کرنا، یہ برکت کی صورت ہے، یہ برکت کی چیز ہے. وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ. اور اس کا چھوڑ دینا حسرت اور ندامت کی بات ہے. وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ. اور فرمایا کہ باطل پرست لوگ اس پر عمل نہیں کر سکیں گے. تو بہرحال یہ ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ جادو کا اثر جو شخص اس صورت کا پڑھنے کا اہتمام کرے گا اس پر جادو کے اثر نہیں ہوں گے. خاص طور سے علماء نے لکھا ہے کہ اس کی جو پہلی 4 آیتیں ہیں الف لام میم سے لے کر اولئک وبالآخرۃ هم یوقنون تک، یہ 4 آیتیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ
آیت الکرسی اور اس کے بعد والی 2 آیتیں ساتھ، 3 آیتیں بیچ کی اور پھر 3 آیتیں آخر کی آمن الرسول سے. فرمایا کہ جو اس کا اہتمام کرے گا اس پر جادوئی قسم کے اثرات سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. تو یہ صورت ہے سورۃ البقرہ، اور اس میں اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک لمبا عرصہ اس صورت کو سیکھنے میں لگایا، اور قرآن پاک کا سب سے پہلے جب اس نے شروع کیا تو اس صورت سے شروع کیا، اس کو سیکھا پہلے. اس صورت کا ماقبل صورت سے ربط کیا ہے؟ تو اس کی 2 باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ بعض مفسرین نے کہا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم جو دعا ہم نے مانگی تھی، اس کے بعد پھر ہم نے اس کی تفصیل یوں کہی تھی کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 3 طبقوں کا تذکرہ تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ انعمت علیہم سے مراد عام مؤمنین ہیں، اور غیر المغضوب علیہم سے مراد عام کفار ہیں، اور ولا الضالین سے مراد منافقین ہیں. تو گویا وہاں پر ان تینوں طبقوں کا اجمالاً ذکر تھا. یہاں اس صورت میں اللہ پاک نے تفصیلاً ذکر فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر ایمان والوں کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد ان الذین کفروا سواء علیہم سے کفار کا تذکرہ کیا، اور پھر ومن الناس من یقول آمنا باللہ، وہاں سے اللہ پاک نے منافقین کا تذکرہ تفصیلاً کیا ہے. تو یہ گویا ماقبل صورت کے ساتھ ایک ربط کی شکل ہے. اور دوسری جو عام جمہور علماء نے لکھی ہے ایک بات، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ہم نے دعا مانگی اللہ پاک سے کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. اب اللہ پاک نے ذالک الکتاب کے ذریعے سے اشارہ کر کے ہمیں یوں کہا کہ وہ جو تم مانگ رہے تھے نا سیدھا راستہ، وہ یہ کتاب ہے، تم اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لو. اس میں جو احکام ہیں، اللہ پاک نے جو حلال اور حرام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، تم اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لو، یہ وہ صراط مستقیم ہے. تو گویا وہاں پر اجمال تھا صراط المستقیم میں، یہاں پر اللہ پاک نے تفصیلاً ذکر کر دیا اس سورۃ البقرہ میں بھی اور اس کے بعد والی صورتوں میں بھی. تو یہ ماقبل کے ساتھ اس کا ربط ہے. باقی الف لام میم یہ پہلی آیت ہے اس صورت کا، اور اس کے بارے میں جو جمہور کی رائے ہیں اور بہت مناسب احوط بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عالم بمرادہ، اس کے مراد کو اللہ جل جلالہ جانتے ہیں. البتہ اتنا ہے کہ چونکہ اس کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں کوئی خاص سوال بھی نہیں ہوگا کہ تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا، کہ اس کی وجہ سے ہم اس کے عمل کو، اس کے معنی کو جاننے کی کوشش کریں. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہو اس پر کہ اللہ کی طرف سے ہیں. باقی یہ ہے کہ ہمیں اس کے معنی کو ہم نہیں جانتے، اللہ جل جلالہ ہی جانتے ہیں. راز کی باتیں ہیں، اللہ پاک نے ہر کتاب میں راز کی باتیں رکھی تھیں، پچھلی کتابوں میں بھی، اور قرآن پاک کی رموز جو ہیں ان کے اسرار یہ اللہ پاک نے یہ جو شروع میں حروف مقطعات رکھے ہیں یہ رکھے ہیں. باقی اگر کوئی شبہ کرے کہ پھر اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، تو بھائی اس پر اجر تو ملتا ہے. ہر الف لام میم میں جیسے عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، فرمایا کہ ہر حرف کے بدلے فرمایا کہ 10 نیکیاں ہیں، 10 نیکیاں ہیں. اور فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ فرمایا کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. تو اس لحاظ سے مجموعی طور پر 30 نیکیاں اس پر ملی، تو یہ بہت اونچی بات ہے. اور ایک یہ بھی بات علماء نے لکھی ہے، نکتے کی بات ہے، فرمایا کہ تم جو علم کا دعویٰ کرتے ہو نا، تو فرمایا کہ تم تھوڑا قرآن پاک نے شروع کی آیت میں جو بالکل 30 پاروں میں سے بالکل ابتدائی آیت ہے، فرمایا کہ اس میں سے اللہ پاک نے آپ کو اس پر مجبور کر دیا کہ تم اپنی جہالت کا اعتراف کرو کہ مجھے سب چیزوں کا علم نہیں ہے. اللہ پاک سب چیزوں کو جانتے ہیں، وہ علام الغیوب ذات ہے، اور وہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ذات ہے، ہر چیز وہ جانتی ہیں. ہم نہیں جانتے، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو بہرحال اس اعتراف پر مجبور کرنے کے لیے اللہ پاک نے شروع میں بالکل الف لام میم یا حروف مقطعات میں سے لایا ہے. تو اللہ ہی جانتے ہیں اس کی حکمت کو، لیکن یہ ہے کہ ہمیں پڑھنے سے اجر بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ اس کی جو برکات ہے وہ برکات اور وہ نور بھی اللہ پاک نصیب فرمائے گا. تو باقی اس میں یہ ہے کہ احتیاط کے ساتھ مذہب یہی ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس کے معنی کو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں
ہدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ فرمایا کہ شک جو ہوتا ہے کسی کتاب میں وہ دو وجہوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ صاحب کتاب کا علم کامل نہیں ہوتا، کہ اس کا علم کامل ہو جس کی وجہ سے اس کو شک اس میں نہ پڑے، تو اس وجہ سے بھی شک ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب کتاب جو ہے وہ تو علم تو اس کا بڑا مضبوط ہوتا ہے، لیکن جو پڑھنے والا ہے اس کو غلطی ہو جاتی ہے اپنی کم فہمی کی وجہ سے، تو اس وجہ سے بھی شک ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ اللہ جل جلالہ کا یہ کلام ہے اور اللہ پاک ہر عیب اور ہر کمی اور ہر کجی سے پاک ہیں، وہ کامل ذات ہے، تو اس وجہ سے اس کی کتاب میں کوئی ادنا سا شک بھی نہیں ہے۔ اور اس لیے بھی نہیں ہے کہ اس کتاب میں جو باتیں اللہ پاک نے کی ہیں یہ ایسی بالکل یقینی اور حقیقی باتیں ہیں کہ کافر اور مشرک لوگ اس کے باوجود ان سے دشمنی کے تب بھی وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے تھے کہ جو حقائق قرآن بیان کیے ہیں وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، یعنی یہ کلام پاک اللہ پاک کا کلام قرآن مجید، یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو بھئی ہدایت تو سب کے لیے ہے، متقین غیر متقین کے لیے بھی ہے، ایمان والوں کے لیے بھی ہدایت ہے یہ، لیکن یہ ہے کہ چونکہ نتیجے کے اعتبار سے متقین کو فائدہ ہوتا ہے، عام انسان جو غیر مسلم ہوتے ہیں، جو ایمان والے نہیں بنتے، ان کو فائدہ نہیں ہوتا، تو فائدے کے لحاظ سے فرمایا اللہ پاک نے کہ یہ جو ہدایت ہے یہ متقین کو نفع دینے والی ہے، غیر متقین کو اور غیر مسلمین کو ان کو فائدہ نہیں دے گا، ورنہ تو ہدایت تو ان کے لیے بھی ہے، اس میں بھی غیر مسلم بھی اگر اس قرآن کو پڑھے گا تو اس میں ہدایت کا بڑا سامان اس میں موجود ہے۔ اچھا، اب متقین کون لوگ ہیں؟ تو متقین کی چند اوصاف کا اللہ پاک نے آگے تذکرہ کیا ہے۔ ویسے تقویٰ کیا ہے تو علماء نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ تقویٰ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، فرمایا تقویٰ کچھ نہ کرنے کا نام ہے۔ جن چیزوں سے اللہ پاک نے روکا ہے اس سے رک جائیں آدمی، اس کو نہ کریں۔ منہیات شرعیہ، اس سے آدمی اپنے آپ کو روک لیں گے، جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع کیا، شریعت نے منع کیا، اس سے رک جائیں۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے، اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے، وہ فرماتے ہیں ایک آدمی ہے لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے اور اعمال کرتا ہے، لیکن اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے نہیں رکتا، تو فرمایا یہ شخص متقی نہیں ہے۔ کثرت سے نمازیں پڑھنا، کثرت سے روزے رکھنا، کثرت سے حج ادا کرنا، عمرے کرنا، جہاد میں شرکت کرنا، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ آدمی گناہ سے بچے، چاہے وہ نفل عبادات کچھ بھی نہ کریں، لیکن یہ متقی ہے۔ ایک آدمی ہے وہ ایک رکعت نفل بھی نہیں پڑھتا، لیکن یہ ہے کہ گناہوں سے بچتا ہے اور نفل صدقات بھی ادا نہیں کرتا، جو اس کے ذمہ واجب امور ہیں انہی کو ادا کرتا ہے، اور باقی یہ ہے کہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے، تو یہ شخص متقی ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اس میں ہدایت کا سامان ہے متقیوں کے لیے۔ متقیون کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ غیب سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہے، اور وہ ہم عقل کے ذریعے سے یا کسی اور حواس کے ذریعے سے، جیسے سماعت کے ذریعے سے، بصارت کے ذریعے سے، یا کسی اور حاسے کے ذریعے سے ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے قبر کی زندگی ہے، حشر ہے، اور میزان ہے، اور اسی طرح سے پل صراط ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ جل جلالہ نے کیا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہیں، تو یہ غیب کی چیزیں ہیں کہ جن پر یہ تقوی والے، جن کے لیے یہ ہدایت ہے، اس میں وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور فرمایا نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ ان کی دوسری صفت ہے۔ پہلی صفت فرمایا غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسری صفت متقیوں کی فرمایا کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے واجبات، اس کے فرائض، اس کے مستحبات، سب چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں جلدی نہیں کرتے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ عام ہے، اس سے مراد
کوئی خاص رزق نہیں ہے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو اللہ پاک نے ان کو استعداد دیے ہیں اور ان کو صلاحیتوں سے نوازا ہیں اس کو بھی خرچ کرتے ہیں، کہ جو دین کی سمجھ اللہ پاک نے دی ہیں، علم سے نوازا، معرفت سے نوازا، تو جو رزق اللہ پاک نے دیا جس صورت میں بھی دیا اس کو مال کے لحاظ سے، مادے کے لحاظ سے یا معنوی طور پر اللہ پاک نے اس کو رزق سے نوازا تو فرمایا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون، اور چوتھی صفت یہ ہے ان کی، فرمایا کہ والذین یؤمنون، کہ وہ لوگ ہیں متقی کہ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، ان سارا کچھ پر کہ جو آپ کی طرف نازل ہوا، بما انزل الیک، اس سب کچھ پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی یہ ایمان رکھتے ہیں۔ جو آپ کی طرف نازل ہوا یعنی قرآن پاک، اس پر بھی ان کو ایمان ہے، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے دوسرے نبیوں کے اوپر نازل ہوا اس پر بھی ان کو ایمان ہے، تو فرمایا کہ یہ متقی لوگ ہیں۔ اس میں علماء نے عجیب نکتہ لکھا ہے، فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اتارا ہے اس پر ایمان کو شرط رکھا، اور ان سے پہلے کے جو نبی تھے ان پر جو اللہ پاک نے کتابیں اتاری ان پر ایمان کو شرط رکھا۔ اس میں فرمایا کہ دلیل ہے عقیدہ ختم نبوت کی، کہ نبوت کو اللہ پاک نے ختم فرمایا، ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں بھی کہتے کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو اس پر ایمان لائے ہیں کہ جو آپ کی طرف نازل ہوا، اور اس پر ایمان لائے ہیں وما انزل من قبل، کہ جو نازل ہوا آپ سے پہلے، اور ان پر بھی ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر بھی کہ وما انزل من بعد، جو آپ کے بعد نازل ہوا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں فرمایا اللہ نے، تو گویا یہ استدلال ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہم اہل سنت والجماعت کا، کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کے قائل ہیں، ہم یوں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس وجہ سے اس آیت میں بھی اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا تذکرہ نہیں فرمایا اور کسی نبی کی کتاب کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو نبی تھے ان سے اللہ پاک نے عہد لیا تھا کہ آپ ایمان لائیں گے اپنی کتاب پر بھی کہ جو آپ کی طرف نازل ہوئی ہے، اور اس پر بھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے اور اس کو جو کتاب دی جائے گی اس پر بھی تم ایمان لاؤ گے، تو ان سے اللہ پاک نے عہد لیا تھا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ باقی ہم سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ان کو شریعت ملی، ان کو کتاب ملا، اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر اجمالاً ایمان رکھنا یہ فرض عین ہے، واجب ہے کہ ہمارا ایمان ہو اس پر۔ باقی یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا منع ہے، اور عمل کرنا اس لیے منع ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، تو اب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد ان کی شریعتیں جو تھیں وہ موقوف ہو گئی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی اور اسی پر عمل ہوگا۔ تو فرمایا وما انزل من قبلک، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ جو تم سے پہلے نازل ہوئی ہیں کتابوں پر، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ان کو یقین ہے، چونکہ ایمان بالغیب میں آخرت بھی آئی تھی کہ آخرت کے سارے امور وہ جو ہیں وہ غیب ہی میں شامل تھی، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر آخرت بالآخرت ہم یوقنون میں الگ سے ذکر اس لیے فرمایا کہ اصل میں آدمی کو جو سیدھا رکھنے والی چیز ہے وہ آخرت کا استحضار ہے، کہ جیسے آدمی کو یہ استحضار ہو کہ مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس کو ایک ایک لمحے کا اور ایک سیکنڈ کا میں نے حساب دینا ہے اپنی زندگی کا، تو اس دن کا جب آدمی کو استحضار ہوتا ہے تو پھر اس میں تقوی بھی آتا ہے، اور اس میں پھر وہ اس کے اندر پھر اللہ پاک اخلاص بھی پیدا فرماتے ہیں، اور اس میں اللہ پاک دنیا سے برغبتی زہد بھی پیدا فرماتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اور آدمی تب ٹھیک چلتا ہے شریعت پر کہ جب اس کو آخرت کا استحضار ہو۔ اس اہمیت کی وجہ سے اللہ پاک نے آخرت کو الگ سا پھر ذکر فرمایا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ مفلح یہ لوگ ہیں اور ہدایت پر یہی لوگ ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے۔ تو گویا جو تم ہدایت مانگتے تھے صراط المستقیم کی، وہ یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور متقی لوگ ہیں، اور ان کو اللہ پاک نے ہدایت یافتہ بنایا ہے۔
اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس اولئک هم المفلحون، اس سے معتزلہ نے ایک استدلال کیا ہے اپنے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ کبائر کا جو مرتکب ہوتا ہے کبیرہ گناہوں کا، وہ مخلد فی النار ہوگا، ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ اور ان کی بہت ساری استدلالات ہیں، لیکن ان میں سے ایک اس آیت سے بھی وہ استدلال پکڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر چند اوصاف متقیوں کے ذکر فرمائے، اور پھر اللہ پاک نے انہی میں انحصار فرمایا کہ ہدایت یافتہ بھی یہی لوگ ہیں اور فلاح پانے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ تو فلاح پانے والے اگر یہ ہو گئے تو ان کا غیر فلاح پانے والے نہیں ہیں، اور غیر جو فلاح نہیں پا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ تو جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں گے، تقوی ان میں نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلیں گے۔ تو ہمارے علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ مفلحون سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر جو آیت میں اللہ پاک نے یعنی ان میں حصر فرمایا ہے کہ اولئک هم المفلحون، یہی ہیں فلاح پانے والے، تو فرمایا کہ اس سے مراد کامل فلاح والے ہیں، ورنہ تو بعد میں فلاح وہ جو ایمان والے ہیں، جو انہوں نے نافرمانیاں بھی کی، اللہ کی نافرمانیوں میں بھی مبتلا رہے اور ان سے کبائر کا ارتکاب بھی ہوا، ان کو بھی اللہ پاک آخر میں جنت میں ڈالیں گے، آخر میں وہ بھی کامیاب ہوں گے۔ لیکن جو حقیقی اور اصل کامیابی ہیں اور مکمل طور پر کامیابی ہے، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کا اس آیت میں تذکرہ ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہاں سے اللہ جل جلالہ دوسرے طبقے کا تذکرہ فرماتے ہیں کفار کا، لیکن یہ اس سے مراد وہ کفار ہیں کہ جنہوں نے حق کو سمجھنے کے بعد بھی حق پر عمل نہیں کیا، اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے انہوں نے اپنے لیے راستہ پسند کیا تھا، اختیار کیا تھا کہ ہم نے اللہ کے دین پر نہیں چلنا، تو یہاں سے ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنی کفر پر قائم رہے، سواء علیہم، برابر ہے ان کے حق میں، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کیا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو آپ ترغیب دیں یا نہ دیں، ان کو آپ دعوت دیں یا نہ دیں۔ انذار کا معنی دعوت سے بھی کیا جاتا ہے کہ آپ ان کو دعوت دیں، انذرتہم کہ آپ ان کو دعوت دیں، ام لم تنذرہم یا ان کو دعوت نہ دیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے۔ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ فرمایا علت یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ پاک نے مہر لگائی ہے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی کانوں پر، سماعت پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ اب ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم سے ختم اللہ علی قلوبہم کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ گویا وہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں، ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے مہر لگایا ان کے دلوں پر اور ان کی کانوں پر، اب وہ نہ سمجھ سکتے ہیں نہ کچھ سن سکتے ہیں، تو اب کیا ان کو اللہ پاک سزا پھر کیوں دیں گے؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ انہوں نے چونکہ اپنے لیے خود سے کفر کو اختیار کیا، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ نے ہدایت کے سارے اسباب ان کو دے دیے، کوئی کمی نہیں کی، اسباب نہیں چھوڑے اس میں ہدایت کے جو اسباب تھے وہ اللہ پاک نے مکمل طور پر ان کو دیے، اور اس کے بعد وہ اللہ پاک نے حجت تام کرنے کے لیے نبیوں کو بھی بھیجا، اور انہوں نے بھی اس بات کی اللہ پاک کی طرف ان کو بلایا، اور اس سے بھی پہلے اللہ پاک نے ان کو اپنی نشانیاں بتائی، جیسے قرآن پاک میں آتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، آفاق میں بھی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی اللہ پاک نے اپنی آیتیں ان کو دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے لیے خود سے اختیار کر لیا، پسند کر لیا کہ ہم نے کفر ہی کے اوپر چلنا ہے، ہم نے ایمان نہیں لانا، تب جا کر اللہ پاک نے پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ آ گیا۔ اب ان کے بارے میں یہ عام ہے کہ برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لیکن علماء نے عجیب بات لکھی ہے، دعوت کے علماء نے، وہ فرماتے ہیں کہ سواء علیہم کہا ہے، سواء علیک نہیں کہا، کہ آپ کے لیے برابر نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے حق میں برابر ہے۔ آپ نبی کا کام ہوتا ہے دعوت دینا، آپ نے تو ان کو دعوت دینی ہے، آپ کا تو کام ہی دعوت دینا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اس امت کا کام بھی یہی ہے کہ وہ دعوت دے گی۔ باقی یہ ہے کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے، یہ نتیجہ آپ کے حق میں نہیں ہے اور یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔
اللہ پاک اس پر اثرات مرتب کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جیسے یہاں پر ان لوگوں کے ازلی بدبخت ہونے کا اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو دعوت دیں نہ دیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لاتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہاں سے اللہ پاک تیسرے طبقے کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جو منافقین ہیں، اور یہ منافقین وہ طبقہ ہے کہ جو اسلام بظاہر لایا کرتا تھا، یعنی مسلمان ہو جاتا، مسلمانوں جیسے کلمہ پڑھتا، بلکہ نمازیں بھی پڑھتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے راستے میں بھی نکلتا، لیکن اس کے باوجود اپنے دلوں میں کفر کو چھپائے رکھتے تھے۔ حقیقی طور پر ان کی زبانیں ایمان لائی تھی، ان کے دل ایمان نہیں لائے تھے۔ اور یہ وہ طبقہ ہے کہ جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوا۔ مکہ مکرمہ میں دو قسم کے طبقے تھے، یا خالص موحد یا خالص مشرک، تیسرا طبقہ نہیں تھا۔ مدینہ منورہ جا کر پھر یہ طبقہ وجود میں آیا کہ موحد بھی بنے اور پھر مشرک بھی رہے، اور تیسرا طبقہ ان کا منافقین کا بھی وجود میں آیا کہ جنہوں نے ایسا کیا کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا شروع کیا، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ہیں، من یقولو کہ جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت والے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حقیقت ان کی یہ ہے کہ وہ ایمان لائے ہوئے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو دیتے ہیں، وما یشعرون، اور یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ سمجھتے، ان کو یوں لگتا ہے کہ ہم اللہ کو اور اللہ کے یعنی ایمان والوں کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ پاک نے ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا، چونکہ ان کے دلوں میں خود بیماری تھی۔ جیسے پچھلی آیت میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ کافر ہیں، اب انہوں نے کفر کو خود سے اختیار کیا ہے، اب ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ تو ایسے ہی یہاں بھی ان لوگوں کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہیں، فزادہم اللہ مرضا، اللہ پاک نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا، اور وہ بیماری نفاق کی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا يكذبون، بسبب اس کے کہ یہ جھٹلاتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں اور حق کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں، دل سے ایمان نہیں لاتے، اس وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کی بالکل آخری تہہ میں منافق لوگ ہوں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، مصلح لوگ ہیں۔ الا انہم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم غور سے سنو، الا، غور سے سنو یا توجہ سے سنو، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ مفسد لوگ ہیں، وہ فسادی لوگ ہیں، وہ فساد کرنے والے لوگ ہیں، دنیا میں خرابی مچانے والے لوگ ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت مراد ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، کہ جیسے ایمان لائے ہیں بیوقوف لوگ، معاذ اللہ، صحابہ اسے مراد وہ لیتے تھے۔ الا، غور سے سنو، انہم هم السفہاء، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک یہی ہیں بیوقوف لوگ، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ بیوقوف تو یہ خود ہیں، اللہ پاک نے صحابہ کرام کی مقدس جماعت کا، اللہ پاک نے ان کا دفاع فرمایا اور خود سے فرمایا، صحابہ کی جماعت کو اللہ پاک نے ان جیسے ایمان لانے کا ان سے مطالبہ کیا، کہ کہا کہ ان سے کہ تم ایسا ایمان لاؤ کہ جیسا صحابہ کا ایمان ہے۔ تو گویا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک معیاری قسم کا ایمان ہے، کہ اس جیسا ایمان اگر کوئی لائے گا فبہداہ مقتدی، فرمایا کہ ان کی ہدایت پر تم بھی چلو، انہی کے راستے پر تم بھی چلو، اور فرمایا کہ تم ان کی اتباع کرو،
اور یوں فرمایا اللہ پاک نے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا کہ اگر تم جیسے ایمان لائے ہو ایسے یہ بھی ایمان لائے تو یہ ہدایت ان کو مل جائے گی۔ تو گویا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسا ایمان مطلوب ہے، اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے یہ دوسرے لوگ صحابہ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے اس وقت صحابہ کے علاوہ کوئی تا نہیں ایمان لایا ہوا، تو وہ کیا کہتے ہیں جواب میں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائے کما آمن السفہاء، کہ جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ تو جب انہوں نے صحابہ کی مقدس ترین جماعت کو بیوقوف کہا، اللہ پاک نے اس کے دفاع میں اتنی مضبوط بات کہی کہ فرمایا کہ انہم هم السفہاء، فرمایا کہ بیوقوف تو تم خود ہی ہو، یہی لوگ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ، آگے بھی اس کی کچھ تفصیل ہیں لیکن اب نماز کا وقت ہو گیا ہمارے ہاں، تو اس وجہ سے یہیں پر آج سبق کو موقوف کرتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ تھوڑا زیادہ پڑھیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو کامل ایمان والوں میں سے، تقوی پرہیزگاری والے لوگوں میں سے، کہ جن کے اوصاف کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا ہے، ان میں سے اللہ پاک بنا دیں، اور دوسری دو جو جماعتیں ہیں ان سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔